مولانا عبداللہ ربانی کے چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، اسکپ نہ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 17 رمضان المبارک۔ اللہ ہم سب کو پورا رمضان نصیب فرمائے۔ جو ویڈیو جا رہی ہے اس کو آپ سے درخواست ہے کہ پورا دیکھا کریں اور وقت تھوڑا سا نکالیں، کیونکہ آج کل کی خاص طور سے جو ویڈیوز ہیں اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جا رہی ہے۔ اسی 5 منٹ کے تھوڑا سا وقت دینے سے ہمیں اچھی خاصی سیرت معلوم ہو جائے گی، پھر اسلام کو، دین کو اچھی طریقے سے جاننے کا موقع ملے گا۔ اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، 10 اسٹیپ میں باتیں ہوتی ہیں، 5 سے 6 منٹ لگے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ کم سے کم 5 منٹ تو دین کے لیے نکالا کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بات پہنچ سکے۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ طائف میں اسلام کی دعوت۔ سن 10 نوی میں ابو طالب کے انتقال کے بعد کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستانا شروع کر دیا، لہذا اہل مکہ سے مایوس ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ اگر طائف والوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہاں اسلام کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے گی۔ طائف میں بنو ثقیف کا خاندان سب سے بڑا تھا۔ اس کے سردار عبد یلیل، مسعود اور حبیب تھے۔ یہ تینوں بھائی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو اسلام کی دعوت دی، ان میں سے کسی نے بھی قبول نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، مگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہ کیا اور کہا کہ فوراً ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے ساتھ وہاں سے واپس ہوئے تو ان لوگوں نے اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا۔ کسی طرح بچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انگور کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے طائف والوں پر عذاب کے لیے فرشتے روانہ کیے، مگر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہلاکت و بربادی کو گوارا نہ کیا، بلکہ ان کے حق میں ہدایت کی دعا فرما دی اور ان کے مسلمان ہونے کی امید ظاہر کی۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ آسمان میں تارے کس نے بنائے؟ رات کے وقت آسمان میں ان گنت تارے جلجلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس سے آسمان خوبصورت نظر آتا ہے۔ انسان رات کے وقت کھلے آسمان کے نیچے بستر لگا کر آسمان کے ستاروں کو دیکھتا رہے تب بھی اس کا جی نہ بھرے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور کرنا چاہیے کہ اس نے ان ستاروں کو کتنے اچھے نظام کے ساتھ جوڑ رکھا ہے کہ نہ تو آپس میں ٹکرا کر ختم ہوتے ہیں، نہ زمین پر گر کر زمین پر تباہی پھیلاتے ہیں۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اس نے ہر چیز کو ٹھیک ٹھیک بنایا ہے۔ نمبر 3، ایک فرد کے بارے میں، عورتوں پر بھی زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ عورتیں سن لے خاص طور سے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم عورتیں نماز کی پابند رہو اور زکوٰۃ ادا کرتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو۔ فائدہ: اگر عورتوں کے پاس نصاب کے برابر زکوٰۃ سے زائد مال ہو یا سونا چاندی ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس میں زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ اب نصاب کس کو کہتے ہیں، اس کے لیے میری ویڈیو پڑی ہوئی ہے زکوٰۃ کے اوپر، اس پر دیکھ لیں، انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ نصاب کس کو کہتے ہیں۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، بیت الخلاء جانے کا سنت طریقہ۔ نمبر 1، سر ڈھانک کر جانا۔ نمبر 2، جوتا چپل پہن کر جانا۔ نمبر 3، دعا پڑھ کر اندر جانا۔ نمبر 4، پہلے بایاں پاؤں اندر رکھنا۔ نمبر 5، قبلے کی طرف نہ رخ کرنا اور نہ پیٹھ کرنا۔ نمبر 6، بالکل بات چیت نہ کرنا۔ نمبر 7، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرنا۔ نمبر 8، بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا۔ نمبر 9، استنجا کے بعد مٹی یا صابن وغیرہ سے اچھی طرح ہاتھ دھونا۔ نمبر 10، دائیں پاؤں سے باہر آنا۔ نمبر 11، باہر آنے کے بعد دعا پڑھنا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، حج و عمرہ کی نیت سے نکلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج کے ارادے سے نکلا اور راستے میں مر گیا تو قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں حج کرنے والے کے برابر ثواب لکھا جائے گا، اور جو آدمی عمرہ کے ارادے سے نکلا اور راستے میں مر گیا تو قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں عمرہ کرنے والے کے برابر ثواب لکھا جائے گا۔ نمبر 6،
ایک گناہ کے بارے میں 3 قسم کے لوگوں کا انجام۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کریں گے اور نہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھیں گے اور نہ ان کو پاک و صاف کریں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہی بات کہی۔ پھر میں نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1، ٹخنے سے نیچے کپڑے لٹکانے والا۔ نمبر 2، دوسرا ہے احسان جتلانے والا، یعنی کسی کو کوئی بھلائی کر دے تو اس کو ہمیشہ جتلاتا رہے۔ تیسرا، جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچنے والا۔ تو ہم غور کر لیں کہ ہم ان تینوں میں شامل ہیں یا نہیں۔ اللہ کی کتنی بڑی پھٹکار ہے یہ، اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں گنہگاروں کو نعمت دینے کا مقصد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کسی گنہگار کو اس کے گناہوں کے باوجود دنیا کی چیزیں دے رہا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں قیامت کا ہولناک منظر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کانوں کے پردے پھاڑ دینے والا شور برپا ہوگا تو اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں اور باپ سے، اپنی بیوی اور بیٹوں سے بھاگے گا۔ اس دن ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی کہ اس کو ہر ایک سے بے خبر کر دے گی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ تربوز کے فوائد۔ تربوز ہم بہت کھاتے ہیں، لیکن تربوز کے کیا فائدے ہیں یہ سنت سے جانیں، حدیث سے جانیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کو تر کھجور کے ساتھ کھاتے تھے۔ اصل طریقہ تربوز کے کھانے کا یہی ہے کہ تربوز کھائے تو اس کے ساتھ کھجور بھی کھائیں۔ تر کھجور کے ساتھ کھاتے اور فرماتے کہ ہم اس کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک کے ذریعے اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی کے ذریعے ختم کرتے ہیں۔ فائدہ، تربوز گرمی کی شدت کو ختم کرتا ہے اور گرمی کی وجہ سے ہونے والے سر درد میں بے حد مفید ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم کی اولاد، تم ہر مسجد میں حاضری کے وقت اچھا لباس پہن لیا کرو، کھاؤ پیو اور فضول خرچی مت کیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔